رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مسلمان اور انسانوں سے محبت کا ایک اور طریقہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اب اگر ان میں آپس میں کوئی رنجش، کوئی کلام، کوئی بات آ جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور صلح کرانے کے معاملے کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر کر رہا ہوں، کہ یہ خوف اللہ کا جب ہوگا آپ کے دل میں تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ریاکاری اور غلط کام سے بچ جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ لعلکم ترحمون، آگے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا جب تم لوگوں کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرنے کے اندر اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دو گے۔ اب دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ آپس میں قطع تعلقیاں کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی کہ ایسے لوگ جو قطع تعلقیاں کریں گے، لوگوں کے درمیان رنجشیں پیدا کریں گے، لوگوں کے روابط کو کم کریں گے، لوگوں کے رابطوں کو کمزور کریں گے، لوگوں کے متعلق غلط خبریں لوگوں کے کانوں میں منتقل کریں گے، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن پل صراط پر روک لیا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پہلے اس بات کا حساب دو جو تم دنیا میں کر آئے۔ بھائی کیا کر آئے؟ کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلا کر آئے۔ تو ایسے لوگوں کو جنت کے پل پر بھی نہیں چڑھنے دیا جائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے اصلاح جو لوگوں کے درمیان کرواتے ہیں اور اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، قطع تعلقی اور رنجشیں آپس میں پیدا نہ ہو جائیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی لہ فی وسط الجنہ، ایسے لوگ کہ جو حق پر ہونے کے باوجود من ترک المیراء وہو محق، کہ جو شخص حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود اپنے معاملے سے دستبرداری اختیار کر لے اس وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس میں رنجشیں پیدا نہ ہو، تو بنی لہ فی وسط الجنہ، تو ان کے لیے اللہ رب العزت جنت میں گھر عطا فرمائیں گے اور جنت کے بھی وسط میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج ہماری لڑائیاں، آج ہماری رنجشیں، آج ہمارے ذہنوں میں فساد، دل میں بغض، کینہ، حسد کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ دنیا کی حقیر ترین چیزوں کے اوپر ہم آپس میں بغض، کینہ، حسد، لڑائیاں کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کی حقیقت اتنی بھی نہیں کہ اللہ رب العزت نے کہیں دنیا کی چیزوں کی تعریف کی ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ تعریف کی جنت کی، مومن کے مقام کی تعریف کی، اللہ نے کبھی دنیا کی تعریف نہیں کی۔ اگر اتنی ہی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے
جس کو اللہ نے اس انسان محترم کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اس انسان محترم کی خدمت کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا، لیکن اس کی تعریف نہیں فرمائی. اگر تعریف فرمائی ہوتی تو پھر بھی اس کو حاصل کرنے کی جستجو ہم کرتے، حاصل ہونے کے بعد اس کو باقی رکھنے کی جستجو کرتے، ہمارے ہاتھ سے چلے جانے کے بعد اس کو چھیننے کی ہم جستجو کرتے. لیکن یہ دنیا، اس کی اللہ نے تعریف نہیں فرمائی، بلکہ تعریف اللہ رب العزت نے ہمیشہ انسانوں کے اعمال کی فرمائی کہ تم آپس میں رنجشیں نہ کرو، قطع تعلقیاں نہ کرو. ایک موقع پر کسی نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو مخلوق سے محبت کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق خدا کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. اب جب ہم ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر، دنیا کی کوئی چیز، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ حقیر چیزوں سے منع کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو دین پر ایمان نہیں رکھتے پکا. ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر اللہ رب العزت کے دربار پر ہوتی ہے، اللہ کی رضا ان کو مقصود ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا کا کوئی حق جاتا ہے تو جائے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اسباب کو اختیار نہیں کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بابرکات کی وجہ سے دلوں سے محبت کو نکال دیا. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے پانی کی قلت کی وجہ سے یہ بات فرمائی کہ جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا خرید کر تو اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی موجود تھے، یا رسول اللہ واقعی آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فوراً سے کر دی. اور جس یہودی کا وہ کنواں تھا اس نے بھی منہ مانگی رقم لی، امتحان در امتحان، کہ ایک تو دنیا جا رہی ہے، دولت جا رہی ہے، پھر ایک چیز اگر 1000 کی ہے تو 15,000 کی یا 20,000 کی اور لاکھ روپے کی اس کو دینا. مومن اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں سارا بھی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے مال کو اللہ کے خاطر لٹا دیا، لیکن آپسی جھگڑے نہیں پیدا کیے. کہ پہلے جب دین اسلام نہیں آیا تھا، اس پانی کے ایک ایک قطرے کے اوپر، ایک ایک ڈول کے اوپر، ایک جانور کے پانی پہلے پی لینے کی وجہ سے صدیوں تک لڑائیاں چلا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اسلام کی برکت سے مسلمان اور تمام انسانوں کے اندر نفرتوں کو ختم کرنا بتایا. آج ہم اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہم قاصر ہیں. ہماری انا ہمیں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روک رہی ہے. آج ہم زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے صف اول میں کھڑے ہیں، لیکن ایک زمین کا ایک بالش برابر بھی ٹکڑا کل قیامت کے دن اگر کسی سے ناحق ہم نے لیا ہوگا اس دنیا میں تو اس گردن کے اندر توق بنا کر لٹکا دیا جائے گا ساتوں زمینوں. تو یہ جو آج عارضی زندگی، جس کی مٹھاس کے لیے، جس کی چاشنی کے لیے، جس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنے مسلمان، کتنے انسانوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں اور اس زمین کو حاصل کر رہے ہیں جو ہمارے لیے عذاب بن جائے گی. یہی زمین دفن ہونے کے بعد ہمیں بھیج دے گی کہ کیوں میں یہ ناحق حاصل کیا. ایسی چیز کو کیوں حاصل کر رہے ہیں جو خود ہی کو نقصان دینے والی ہے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ یہ پوائزن، یہ زہر اگر میں پی لوں گا تو میری جان کو نقصان ہوگا، میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، وہ پھر بھی اس کو پیے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا اس نے عقل مندی کا کام کیا؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں فرماتے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو انہوں نے ناحق ختم کر دیا. آج ہم اس زمین کے خاطر، اس روپیہ اور پیسہ کے خاطر، ایک جاہ و منصب کے خاطر، ایک شوکت اور لیاقت کے خاطر اپنے لوگوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں. مخلوق خدا کی محبت دل میں آنی چاہیے تھی، بجائے محبت کے نفرت دلوں میں ڈال رہے ہیں. اگر اپنا تعلق کسی سے ختم ہوتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم دوسرے لوگوں کو اس شخص سے متنفر کرنے پر تلاتے ہیں
کہ یہ بندہ آپ کے لیے مضر ہے، حالانکہ عمل ہمارا خود خراب ہے، ہم اس شخص کو دنیا میں بدنام کرنے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بات یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان، تمام ایمان والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں صلح کرو، اور صلح کے اندر وہ طرز عمل اپناؤ جس میں تمہیں اللہ کا خوف ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو صلح کرانے کے لیے، کسی کا آپس میں اتحاد کرانے کے لیے کوئی ایسی بات بول دی گئی جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو یہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم سچ بھی بولتے ہیں تو اس لیے بولتے ہیں کہ فساد پیدا ہو جائے۔ ایسا سچ بھی نقصان دہ اور گناہ میں شامل کر دینے والا ہے جو دوسروں کو توڑ دے آپس میں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم مسلمان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں تو ہم تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں، ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ چلنے کے لیے 10 بندے تیار نہیں ہوتے، اگر 10 کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ نماز میں صف کے اندر 100 بندے کھڑے ہیں لیکن آپس میں دل نہیں مل رہے، جو کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپس میں مل مل کر کھڑے ہو جاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو، آپس میں ایسے کھڑے ہو جاؤ جو اتحاد کی مانند ہو، بنیان مرصوص، کہ ایک ٹھوس سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند تم ہو جاؤ۔ ہم ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں، دل میں نفرت ہوتی ہے، دل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کی پشت پناہی ہو، ہمیشہ ہم اتحاد کا درس دینے والے ہوں۔ اگر ہمارا تھوڑا سا حق جا رہا ہے تو چلا جائے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا، آپس میں قطع تعلقی پیدا کرنا، یہ عمل ہمارے درمیان نہ آئے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے تو ان کی روزہ، نمازیں، ان کے اعمال معلق ہیں، معلق، آسمان پر نہیں جاتے، قبولیت کا منصب ان کو نہیں ملتا جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اللہ کے خیر کے کام بھی کریں، کیا فائدہ جب وہ ہمارے قطع تعلقیوں کی وجہ سے اللہ تک نہ پہنچے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں اتحاد، آپس میں محبت، آپس میں دلوں کو جوڑ لیں۔ حسد، کینہ، بغض، یہ فساد ہیں، یہ کینسر ہیں، یہ سرطان ہیں، یہ ہمیں برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو آپس میں اتحاد نصیب فرمائے، اتحاد امت کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند بنانے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اللہ رب العزت دینی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔